بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. پروگرام کانفرنس کال میں خوش آمدید آپ کو کہتا ہوں. مجھے امید ہے کہ آپ کو ابھی تک کے جو ہمارے موضوعات ہیں جن پہ ہم لوگ ڈسکشن کرتے رہے ہیں پسند آئے ہوں گے. سوشل میڈیا کو ہم لوگوں نے یوز کرتے ہوئے اس پروگرام کو ہم لوگوں نے بنایا ہے, پروڈیوس کر رہے ہیں, اور سوشل میڈیا پلیٹ فارمس کو ہی ہم لوگ اس پروگرام میں انٹروڈیوس کروا رہے ہیں, اور ہمارے جو یوتھ ہے وہ بھی اسی پلیٹ فارم کے تھرو ہمارے ساتھ کنیکٹڈ ہے. علی سے ملتے ہیں, ہمارے کو ہوسٹ جو ہمارے ساتھ پروگرامس میں ہوتے ہیں. جی علی, السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی ٹھیک ٹھاک, بالکل ٹھیک ٹھاک. بہت شکریہ آپ نے زحمت کی پروگرام کے لیے تشریف لائے. آلویز. اور میں چاہوں گا کہ جو آج کا ٹاپک ہے وہ انٹروڈیوس کروا دیں ہمارے ویوز کو. چلیں ٹاپکس بھی انٹروڈیوس کروا دیتے ہیں اور پارٹیسپیشن کا طریقہ بھی انٹروڈیوس کروا دیتے ہیں. ٹاپکس ہم نے پچھلے 2 پروگرامس کیے, میڈیا اینڈ ایتھکس کے حوالے سے, ایڈورٹیزمنٹس کے حوالے سے. ہماری کوشش تھی کہ ہم وائنڈ اپ کر سکیں, لیکن چونکہ اس کا اسپیکٹرم بہت بڑا تھا تو ہمیں کافی فیڈ بیک آیا کہ آپ جو آج کل کارٹونز اور چلڈرن پروگرامز ہیں ان کو آپ ضرور ڈسکس کریں. تو آڈینس کی رائے کا احترام کرتے ہوئے یا ہمارے جو پارٹیسپینٹس ہیں ان کی رائے کا احترام کرتے ہوئے ہم نے آج ڈیسائیڈ کیا کہ وی ول بی ڈسکسنگ کارٹونز اینڈ چائلڈ ٹی وی پروگرام, جس میں ہم یہ بات کریں گے کہ بچے جو اتنی دیر ٹی وی کے سامنے بیٹھ کر اپنا یا وقت ضائع کریں یا جس طرح سے بھی پرسنالٹی ڈیولپمنٹ ان کی ہو رہی ہوتی ہے محض کارٹونز اور ٹی وی پروگرامز کے حوالے سے, جن کے پہ پیرنٹس بھی کوئی خاص چیک نہیں رکھتے اور وغیرہ وغیرہ. جب ڈیبیٹ چلے گی تو مزید ہم پوائنٹس اپنے اس کے سامنے لائیں گے. بالکل. پروگرام میں پارٹیسپیٹ کرنے کے حوالے سے آپ یہ کر سکتے ہیں کہ ہمارا کانفرنس کال کا پیج آپ فیس بک پہ آپ نے جو جوائن کیا ہوا ہے وہاں پہ آپ اپنے کامنٹس شیئر کر سکتے ہیں ٹاپکس کے انڈر. اس کے ساتھ آپ ٹویٹر پہ جو ہیش ٹیگز ہم نے کریٹ کیے ہیں, آج کا ہیش ٹیگ جو ہمارا ہیش کارٹونز اینڈ ٹی وی پروگرامز ہیں, وہ آپ اس پہ اپنا ہمیں ٹویٹس سینڈ کر سکتے ہیں. گوگل پلس پہ آپ ہمیں اپنے ویڈیو کمنٹ سینڈ کر سکتے ہیں. یہ وہ طریقے ہیں کہ جس طریقے سے سوشل میڈیا کو یوز کر کے آپ پروگرام میں پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں. بالکل علی, بہت بہت شکریہ آپ کا. ہمارے پاس ایک ویڈیو ہے کڈز اینڈ کارٹونز کے نام سے جو ہم نے یوٹیوب سے اٹھائی ہے, وہ ہم چاہیں گے کہ اپنے پارٹیسپینٹس کے ساتھ اور اپنے ویورز کے ساتھ شیئر کریں, اور اس کے بعد جو ہے ہم اپنے ایکسپرٹس کو جو ہے انٹروڈیوس کروائیں گے. ہم چلتے ہیں ابھی یہ ویڈیو جو ہمارے پاس ہے یوٹیوب پہ, وہ دیکھتے ہیں. These moms are part of a support group that meets twice a month at the First Assembly of God in Grand Junction. On the top of their minds, doing the best they can to raise their children. One big concern is what their kids see on cartoons. Preschool and younger especially, they're sponges, and everything that they watch is teaching them how to live. But some of those lessons that are taught, these moms could do without. They'll use the word stupid, and they'll say, you know, you're stupid, and the next thing you know, one brother's calling the other brother stupid, and I'm not okay with that. And it goes beyond the language. But I noticed later on that day and that following week that they started throwing fits, exactly like the cartoon character had been doing. These experiences are right in line with what professional studies on childhood development show. So what's the answer? Keep your children away from cartoons altogether? Kathy Story, the director of Hilltop's Child and Family Center, says no. There are good cartoons out there, but there are some very mature level cartoons out there that parents may mistakenly think that they're appropriate for a young child. Story says parents, you are the answer. She says mom and dad should monitor what their children watch and how much they watch. And if something inappropriate does come up, turn it into a positive. Bringing up the conversation and setting the value for your family right then and there so that they know it's not okay. The key, Story says, is to take an active role in finding age-appropriate cartoons for your child. Advice that hits close to home for these moms. We'll actually review things first or review things online, and there's several different websites where you can get content of cartoons and movies. So we do that before we even watch something. And when reviewing cartoons, consider a new twist on an old saying. Your kids are what they watch. So, in our house, we choose based on the character that I want built in my children. ویڈیو ہم لوگوں نے دیکھی, اس میں بہت سے یعنی عجیب و غریب سے پوائنٹس تھے, ان کو کیا کہا جائے. میں چاہوں گا وہ آپ ریپیٹ کریں تاکہ, اور اس کے علاوہ جو ہمارے گیسٹ ہیں ان کو بھی انٹروڈیوس کروا دیجیے. میں عجیب و غریب تو ان کو نہیں کہوں گا, یہ ہیومن سائیکی ہے کہ جو آپ دیکھتے ہیں وہ آپ اڈاپٹ کرتے ہیں, چاہے عمر کے آپ کسی بھی حصے میں. ویڈیو میں جو پوائنٹس ہیں انہوں نے کہا کہ جو مدرس کے فیڈ بیک لیا گیا ہے, جو بچوں کو کارٹونز دکھائے جاتے ہیں ان پہ بچے کس طرح ریئیکٹ کرتے ہیں. تو ایک ماں کا کہنا یہ تھا کہ بچے جو ٹرمز سنتے ہیں, لینگویج بچپن سے جو سیکھتے ہیں, جو وہ ورڈ سیکھ رہے ہیں, تو پہلا ورڈ جو اس نے سیکھا دیٹ واز کالنگ اسٹوپڈ. تو اسٹوپڈ, فول, اس طرح کی ٹرمز سے وہ اپنی ماں کو یقیناً یا جن سے بھی وہ مخاطب ہوتے ہیں بچے بولیں گے. اسی طرح ایک اور نقطہ جو سامنے آیا کہ بچے جو دیکھتے ہیں وہ بچے اڈاپٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں, کیریکٹر انہی کیریکٹرز میں اپنے آپ کو ڈھالنے کی کوشش کرتے ہیں. پھر جو ویڈیو میں ہم نے یہ دیکھا کہ کچھ ماؤں کا کہنا یہ تھا کہ ہم بچوں کو
پیرنٹل گائیڈنس پرووائڈ کرتے ہیں. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کون سے پروگرامز بچوں کو کارٹونز بچوں کو دکھانے چاہیے اور کون سے نہیں دکھانے چاہیے. یا تو ہم آل ٹوگیدر بند کر دیں اپنے کارٹونز دکھانا بچوں کو, یا پھر یہ حل یہ ہے کہ پیرنٹس ڈیسائیڈ کریں کہ بچوں کو کون سے کارٹونز دیکھنے ہیں. اس کے علاوہ علی اس میں یہ بھی پوائنٹ مینشن کیا گیا تھا کہ kids are what they kids are what they watch. بالکل, kids are what they are, what they watch, right. یعنی کہ جو بھی کچھ ان کے سامنے, اکثر ایسا بلکہ یورپین کلچر میں یا امریکن کلچر میں تو یہ چیز جو ہے وہ زیادہ ایگزسٹ کرتی ہے. ایون پاکستان میں بھی ایسا دیکھا جا رہا ہے کہ یعنی جب بچے ان کی مائیں جو ان کو چھوڑ دیتی ہیں ٹی وی کے سامنے, اور جو بھی کوئی کارٹون چل رہے ہوتے ہیں وہ چلتے رہتے ہیں, اور بچے پورا دن جو ہے اپنا اسی کے سامنے گزار دیتے ہیں, اور جو بھی ٹرمینالوجیز ہوتی ہیں ان کو اڈاپٹ کرنا شروع کرتے ہیں. دوسرا یہ کہ انہوں نے یہ بھی بتایا تھا کہ جس طرح سے ایک جو مدر تھی اس میں ان کا کمنٹ تھا کہ میں نے نوٹ کیا کہ وہ بچہ بالکل ویسے ہی بیہیو کر رہا ہے اور ویسے ہی رسپونڈ کر رہا ہے جیسا وہ کیریکٹر ہے, کارٹون کیریکٹر ہے. یعنی اس کو کاپی کرنے کا جو بچوں میں, کیونکہ یہی وہ ایج ہوتی ہے کہ جس میں جو ہے وہ کیریکٹرز کو اڈاپٹ کرنا شروع کرتے ہیں. تو کارٹونز کے ہمارے پاس وہ نمونہ ہیں کہ ہم لوگ ہمارے بچے ان کو اڈاپٹ کریں. تو اس پہ ہم لوگ چاہیں گے کہ ہمارے جو ساتھ ہمارے پارٹیسپینٹس موجود ہیں ان کو آپ انٹروڈیوس کروا دیں, اور تاکہ ہم ان سے ان کا فیڈ بیک لے سکیں. جی بالکل, ہمارے ساتھ یوتھ کے ریپرزینٹیو جنہوں نے ہمیں اس پروگرام کے لیے انہوں نے جوائن کرنے کے لیے ہمیں ریکویسٹ سینڈ کی. آج ہمارے پاس ان میں سے 3 ریپرزینٹیو گوگل ہینگ آؤٹ کے تھرو موجود ہیں. سب سے پہلے ہمارے پاس موجود ہیں سید جواد حیدر, اس کے بعد ہمارے پاس موجود ہیں قاضی ہشام, اور ہمارے پاس ایک اور ہماری پارٹیسپینٹ جو کچھ دیر پہلے تک تو موجود تھی, آئی گیس کچھ ان کا کوئی ٹیکنیکل پرابلم ہے, مہر انعام, ابھی تھوڑی دیر میں وہ بھی ہمیں جوائن کر رہی ہوں گی. اس کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس ایکسپرٹ میڈیا ایکسپرٹ موجود ہیں نصرت عباس کراچی سے. ان کا اوپینین بھی ہم لیں گے ان سارے پوائنٹس کے اوپر, اور یوتھ جو ڈسکشن ہم کریں گے ان کا ایک ایکسپرٹ اوپینین ان پہ لیا جائے گا. تو میں بات سٹارٹ کروں گا سید جواد حیدر آپ سے. جواد, آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں یہ کارٹونز کے حوالے سے جو آج کل کوئی بھی مطلب آپ کارٹونز لے لیں ان کے اندر جو کریکٹر دکھائے جاتے ہیں, اور بچے اتنی کم عمری میں کریکٹر اڈاپشن اور ان ٹرمز کو سیکھنا اور وہ یوز کرنا بغیر جانے سمجھے, اور انہی میں وہ ڈھلتے چلے جاتے ہیں, پرسنالٹی ایونچولی ان کی کریکٹرز جس طرح کے وہ دیکھتے ہیں ویسی بنتی چلی آتی ہے. تو آپ کا کیا کمنٹ ہے, کیا مطلب آپ سمجھتے ہیں کہ کارٹونز کے حوالے سے کس طرح پیرنٹس کو بچوں کو یہ مانیٹر کرنا چاہیے؟ جی ہاں, پروگرام میں انوائٹ کرنے کا بہت شکریہ. بہت اہم موضوع پر بحث کی جا رہی ہے, اسپیشلی جب ہم بچوں پر کارٹون دیکھنے کے اثرات کو ڈسکس کر رہے ہیں. تو ہمیں ایک بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ وہ جو ایج ہوتی ہے اٹس اے لرننگ ایج. اس عمر میں بچہ جو دیکھتا ہے وہی سیکھتا ہے, اسی کو اڈاپٹ کرتا ہے, فینٹیسائز کرتا ہے اور اس کو ہی اپنا آئیڈیل بناتا ہے. میں یہاں پر ان کارٹونز کے مخالف نہیں ہوں, لیکن میں چاہتا ہوں کہ ان کارٹونز کے ذریعے ایک پازیٹیو میسج کنوے کیا جانا چاہیے اور ایک مثبت سوچ کو فروغ دیا جانا چاہیے. ہمیں ایسے کارٹونز کی بالکل ضرورت نہیں ہے جو کہ ویسٹرن کلچر کو اور ان کی روایات کو ڈپکٹ کرتے ہوں, بلکہ ہمارے اپنے اسلامی کلچر میں, ہماری اپنی روایات میں ایسے واقعات, ایسی کہانیاں, ایسے امیزنگ کیریکٹرز موجود ہیں جن کو کارٹون کی صورت میں بچوں کے سامنے پیش کیا جا سکتا ہے اور ان کے ذہنوں کو ایک مثبت سمت کی طرف لے جایا جا سکتا ہے. جی بہت شکریہ جواد, آپ نے بہت زبردست پوائنٹ یہاں پہ ریز کیا کہ ہمارے اپنے کلچر میں, ہمارے اسلامک ویلیوز, ہمارے روایات میں اتنے اچھے کریکٹر موجود ہیں کہ اگر ان کو کارٹونک فارم میں دکھایا جائے ان سٹوریز کو, تو بچے بہت اس سے پازیٹیو انسپریشن لے سکتے ہیں. میں اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے قاضی ہشام آپ کا اوپینین لینا چاہوں گا کہ آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں کہ یہ جو لٹریچر ہوا کرتا تھا, اسٹوری بکس ہوا کرتی تھی جن پہ مائیں جو ہے وہ اپنے بچوں کو سوتے ہوئے سنایا کرتی تھی, اور بڑا ایک تربیت کا جو ایلیمنٹ تھا, اب ہم نے اس کو سارا کا سارا حوالہ کر دیا ہے اپنے کارٹون پروگرامز کے اور کارٹونز کے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا اس کا حل ہے اور کیا کرنا چاہیے اس بارے میں؟ جی قاضی ہشام. تھینک یو علی. میں جواد کی بات سے ایگری نہیں کروں گا, کیونکہ دیکھیں ہم جو ہیں ویسٹرن کلچر کے کارٹونز کو کاپی کرتے ہیں, تو اس کی جگہ اگر ہم اپنی ایسے کوئی کارٹونز بنائیں یا جس میں ہماری اپنی اسلامک سٹوریز ہوں یا اسکول ریلیٹڈ کوئی سٹوری ہو بچوں کے لیے, جو کہ بچوں کا ایج گروپ ہوتا ہے زیادہ تر 6 to 13, 14, 15, تو ہم کیوں نہیں ایسی چیزیں انٹروڈیوس کریں, اس ٹارگٹ کو, وہ اس ایج کو ٹارگٹ کریں اور ان سے
ریلیٹڈ کچھ کوئی کارٹون ہو، ان سے پوسٹ ورک، ان کے ہوم ورک ریلیٹڈ، اسکول ریلیٹڈ، جس سے ان کو ان کی لرننگ بھی ہو اور وہ پازیٹیو مینر میں کچھ گین بھی کر سکیں. جی قاضی شام، بہت بہت شکریہ آپ کے اوپینین کا. میں آپ دونوں کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے اپنے ایکسپرٹ جو نصرت عباس ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے میں اوپینین لینا چاہوں گا کہ وہ کس طرح سے دیکھتے ہیں کہ دونوں ان اوپینینز کو سامنے رکھتے ہوئے اور وہ ویڈیو جو سٹیٹس ہم نے شیئر کیے ان کو سامنے رکھتے ہوئے کہ کس طرح سے ایک بہتری لائی جا سکتی ہے ان سارے امور کے اندر جو کارٹونز کے حوالے سے ہمارے بچوں پر، ان کے مستقبل پر اثر انداز ہو رہے ہیں. جی نصرت عباس. جی السلام علیکم علی اور محتشم. بات یہ کہ ظاہر ہے اچھائی کی جب آپ بات کریں گے تو ہر کوئی یہی چاہے گا کہ جی اچھائی تو ہونی چاہیے اور یہ سب ہونا چاہیے، مگر یہ سب ہو کیسے، یہ بہت امپورٹنٹ ہے. سب سے پہلے تو ہم لوگوں کو یہ اویئر کرائیں کہ یہ جو ابھی ہمارے یہاں کارٹون دکھائے جا رہے ہیں، اینیمیشنز دکھائی جا رہی ہیں، یا جو ڈپارٹمنٹ ہے بچوں کی چینلز کی، یہ بچوں کے لیے بہت خطرناک ہے. کیونکہ جب تک آپ یہ ان کو کلک نہیں کرائیں گے، جب تک وہ ان کے لیے نیڈ کریٹ، اور جب نیڈ کریٹ ہوگی تو وہ دوبارہ جا کے جو ہے وہ کچھ استعمال کریں گے یا کوئی آپ تقاضا کریں گے. جو لوگ ایکسپرٹ ہیں وہ اس پر آئیں گے اور سوچیں گے اور کام کریں. ابھی جو کارٹونز دکھائے جاتے ہیں آپ بہتر جانتے ہیں، نارمل جو ویڈیو ہوتی ہے وہ 25 فریمز ہوتی ہے پر سیکنڈ، لیکن جو بچوں کے لیے جو کارٹون بنائے جاتے ہیں یا جو چیزیں ہوتی ہیں وہ اس کو انہینس کر دیتے ہیں. 35 فریم پر سیکنڈ چلی جاتی ہے، یعنی کہ بہت تیزی سے فریم چینج ہو رہا ہوتا ہے. کیوں؟ یہی وجہ ہے کہ بچے کے اندر، جیسے جو آپ نے ویڈیو بھی دکھائی کہ وہ بچے اڈاپٹ کر رہے ہیں سارے، کیوں؟ کیونکہ اتنی تیزی سے جب چیز سامنے جا رہی ہے تو بچے کے اندر ایک ہجان پیدا ہو رہا ہے. بچہ چیزیں پھینکنا شروع کر دیتا ہے، بچہ جو ہے وہ ساری وہ چیزیں کرنا شروع کرتا ہے. آپ اس کو ایکسپیکٹ نہیں کر رہے، جو وہ دیکھتا ہے کریکٹر بالکل ویسا ہی وہ بننا شروع کر دیتا ہے. یہ دیکھیں، دشمن یا جو بھی کہہ لیں، جو اسلام دشمن کہہ لیں یا جو انسانیت کا دشمن ہے، اس نے سب کچھ ہم سے سیکھا ہے. اسلام کہتا ہے کہ بچہ جو ہے وہ 7 سال تک بادشاہ ہے. یعنی 7 سال تک آپ نے بچے کو کچھ نہیں کہنا، مارنا نہیں، اس کو ڈانٹنا نہیں، اس کو روکنا نہیں، کیونکہ وہ اس کی جو ایج ہوتی ہے وہ اس کی کریٹیوٹی کو انہینس کر سکتی ہے. 7 سال سے لے کے 14 سال تک کا بچہ جو ہوتا ہے اس کو آپ غلام بنا کر رکھ سکتے ہیں جب وہ بلوغت کی طرف بھی چلا جاتا ہے. لیکن 7 سال تک بچہ جو بادشاہ ہے، دشمن اتنا کام کر دیتا ہے کہ وہ بعد میں اسلام یا اس چیز کو قبول نہیں کر پاتا. تو یہ سب سے پہلے میں یہ سمجھتا ہوں کہ پہلے ہم اس کی جو منفی اثرات ہیں بچوں کے کارٹون کے، اینیمیشن کے، اس میرے خیال میں پہلے ہم تھوڑا ڈسکس کریں، اس کے بعد میں جائیں کہ بھی کیا کرنا چاہیے. جی نصرت، آپ کی آواز بریک ہو رہی تھی، اگر آپ جو لاسٹ پوائنٹ ہے اس کو دوبارہ ریپیٹ کر دیں گے تو بہت اچھا ہوگا. میں یہ کہہ رہا تھا کہ اس سے پہلے کہ ہم لوگ حل کی طرف جائیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، پہلے ہم معاشرے میں لوگوں کو یہ اویئرنیس کریٹ کروائیں کہ یہ جو ابھی اینیمیشنز، کارٹون، یا سمجھ لیں کہ اس کے علاوہ اسکول کے اندر جو بھی میٹر ہے یا جو بھی ہے، یہ کتنا مضر ہو رہا ہے بچوں کے لیے، اس کے نقصانات کیا ہیں، اس کو ہم پہلے واضح کریں. کیونکہ جب تک ہم ان کے لیے اویئرنیس کریٹ نہیں کریں گے تب تک انہیں احساس نہیں ہوگا والدین کو. جب پیرنٹس کو احساس ہوگا تو وہ کریٹ ہوگی کہ نہیں جی ایسا ہونا چاہیے، ویسا ہونا چاہیے، کیا ہونا چاہیے، پھر ہم بعد میں اس کو ڈسکس کریں گے. میں چیزیں آپ شیئر بھی کر لوں گا. ایک چیز جو آتی نا وہ یہ بھی ہے کہ اویئرنیس ہم لوگ کریں اپنی، تو اس سے بہتر نہیں کہ بجائے سے کہ ہم لوگ فلیگز اٹھا کے، اپنے جھنڈے اٹھا کے جو ہے وہ نعرے لگانا شروع کر دیں اویئرنیس کرنے کے لیے، اسی میڈیم کو یوز کیا جائے. یعنی ہم لوگ ایک الٹرنیٹیو کی طرف جائیں کہ یہ میڈیا ہے. ہمارا آج پروگرام کا مقصد بھی یہی تھا کہ ہمارے پاس ابھی فی الحال کے لیے ایک پلیٹ فارم موجود ہے کارٹونز کا، تھرو کیبل نیٹ ورکس یا جو سیٹلائٹ کے تھرو ہم لوگ دیکھتے ہیں، جو کہ ویسٹرن کارٹونز ہیں. اب یہ کہ ہم لوگ ان چیزوں کو فالو کر رہے ہیں جو ان کے اپنے کلچر کے مطابق ہیں. کیا ہم لوگ اسی اویئرنیس کو جو آپ نے کہی ہے کہ پھیلا سکتے ہیں، ہم لوگ اسی کارٹونز کے تھرو نہیں پھیلا سکتے؟ ان کو ایک الٹرنیٹیو پرووائڈ کر کے ویسٹرن کارٹونز کے بجائے ایک اپنا جو ہے وہ اپنی پرسیپشن کے کارٹونز بنا کے. اس کے لیے میں پہلے تو چاہوں گا کہ ہمارے جو پارٹیسپینٹس ہیں وہ اس پہ کمنٹ کریں اور پھر ہم آپ کی رائے اس پہ لینا چاہیں گے. جی غازی. اس پر میں ایک اور پوائنٹ ریز کرنا چاہوں گا. دیکھیے یہاں پر جو کارٹون کا کلچر ڈیولپ ہوا وہ کیسے ہوا، اس کی ایک مین وجہ یہ بھی ہے کہ والدین چاہتے ہیں کہ بچے 3-4 گھنٹے کے لیے انگیج ہو جائیں کسی چیز میں،
تاکہ وہ اپنے کام نپٹا سکیں. اب اس بات کو بھی ذہن میں رکھنا ہوگا کہ والدین جو کہ بچوں کو ہر چیز فراہم کرتے ہیں، دنیا کی ہر چیز پرووائڈ کرتے ہیں اور اس کے لیے جان بھی مارتے ہیں، لیکن وہ بچوں کی تربیت کرنے سے اور ان کے ساتھ وقت گزارنے سے قاصر ہیں. اور بعض دفعہ تو بچوں کے ساتھ وقت گزارنا والدین کے لیے ہیکٹک ہو جاتا ہے. تو اس صورت میں ایک الٹرنیٹو حل جو والدین کے پاس ہے وہ یہ ہے کہ وہ بچوں کو ٹی وی کے سامنے بٹھا دیں. بھائی 2-3 گھنٹے کارٹون دیکھتا رہے گا، اتنے میں ہم اپنے باقی سارے کام نپٹا لیں. تو سب سے پہلے ہمیں اس فیکٹر کو بھی ٹارگٹ کرنا ہوگا کہ والدین کو خود سے رسپانسبلٹی اٹھانی چاہیے کہ وہ بچوں کی تربیت کریں، ان کو اچھے برے کی تمیز اور باقی سب کچھ سکھائیں، مے بی کارٹونز کے ذریعے، ایکٹیویٹیز کے ذریعے، جیسے بھی، لیکن خود ساتھ ان کا موجود ہونا اور ایک چیک اینڈ بیلنس کا ہونا ضروری ہے. اس چیک اینڈ بیلنس کے بغیر کوئی بھی الٹرنیٹو سسٹم میرے خیال میں وہ فائدہ مند اور افیکٹو ثابت نہیں ہو سکتا. جی بہت بہت شکریہ آپ کے اوپینین کا جواب. اب ہم اسی آرگومنٹ کو قاضی حشام کی طرف لے کے جائیں گے اور دیکھتے ہیں کہ ان کا اوپینین کیا ہے اس بارے میں. جی قاضی، آپ نے ڈسکشن ساری سنی، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کا کیا پوائنٹ آف ویو ہے ساری ڈسکشن کے بارے میں؟ میں خالی یہ پوائنٹ ایڈ کرنا چاہوں گا کہ اگر بچے ایک کارٹون دیکھ رہا ہے اور اس سے کچھ گین کر رہا ہے تو اس ٹائم تک وہ اس کو امپلیمنٹ نہیں کرتا جب تک اسے بیک اپ نہ ملے اپنے بڑوں سے یا کسی سے بھی. اب زیادہ تر بچے کیونکہ ہماری ورکنگ کلاس ہونے کی، پیرنٹس ورکنگ کلاس ہوتے ہیں، تو ورکنگ پیرنٹ ہونے کی وجہ سے وہ میڈس کے حوالے کیے گئے ہوتے ہیں بچے. تو جب وہ کارٹون دیکھ رہے ہوں تو میڈس ظاہر ہیں وہ اپنے کاموں میں لگی ہوں گی، ان کو کوئی فکر نہیں ہوگی، کچھ نہیں ہوگا، تو وہ کوئی چیز گین کریں گے اور اس کو وہی حرکت کرنے کی کوشش کریں گے تو میڈس جو ہیں وہ ان کو بیک اپ کریں گے، ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا اور وہ مطلب لٹرلی وہ اس کو مطلب روکیں گی نہیں اور اس کو کچھ نہیں کہیں گی. تو وہ وہی حرکت ان کے سامنے کی بعد میں ان کے اس میڈ کے سامنے کرنے کے بعد اپنے پیرنٹس کے سامنے یا بڑوں کے سامنے وہ وہی حرکت کرے گا. اس کو کوئی مطلب شرمندگی نہیں ہوگی، کوئی اس کو ہچکچاہٹ نہیں ہوگی. تو ہمیں یہ اس چیز کو روکنے کے لیے ہمیں یہ کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم انشور کرا لیں کہ جتنے بھی پیرنٹس ہیں وہ ہر لحاظ سے اپنے بچوں کی خود لک آفٹر کریں. صحیح، بالکل بہت ویلڈ پوائنٹ تھا اس میں کہ ساری جو رسپانسبلٹی آتی ہے بچوں کی پرورش کے وقت وہ پیرنٹس پہ آتی ہے. اور اس میں ایک بہت اہم پوائنٹ تھا ہمارے پاس فیس بک پہ جو ہمارا کمنٹس میں سے ایک کمنٹ ہے سید کمیل حسن کا، اور ہم لوگ ان کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہیں گے کہ کافی ہمیں کمنٹس جو ہیں وہ شیئر کرتے رہتے ہیں ہمارے ٹاپکس پہ. ان کا ایک کمنٹ اسی حوالے سے تھا کہ پیرنٹس جو ہیں ان کو اس چیز کا سمجھنا ضروری ہے. اس سے پہلے کہ بچوں کی اویئرنیس انکریز کی جائے، پیرنٹس کو اویئر کرنا ضروری ہے کہ ان کا بچوں کے ساتھ ڈیلنگ کیسی ہونی چاہیے. اور اس کے علاوہ یہ کہ والدین کو یہ بتانا بہت ضروری ہے کہ وہ اپنے بچوں کو اصلی فیک دنیا، جو مصنوعی دنیا ہے اور جو حقیقی دنیا ہے، اس کا ڈفرینس کروانا شروع کر دیں. ان کا پچھلا کمنٹ بھی اسی والے سے تھا کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو آج کل بچے ہم لوگ دیکھتے ہیں ہائپر ایکٹیو ہوتے ہیں، یہ جو فائٹس اور یہ ساری چیزیں جو لڑائی جھگڑے وغیرہ، یہ سب کچھ ایکشن کارٹونز وغیرہ کا ہی نتیجہ ہے کہ جو وہ سیکھتے ہیں. تو اس لیے ضروری ہے کہ فیک دنیا، جو مصنوعی دنیا ہے اور جو حقیقی دنیا ہے، اس کی ڈفرینشیشن، اس کا جو ہمارا جو کمپیریزن ہے اور کیا چیز ٹھیک ہے یہ بتانا والدین کا اپنے بچوں کو بہت ضروری ہے. نصرت صاحب آپ کی طرف موو کرتے ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں، کیا اس سے کس طرح آپ اس کو دیکھتے ہیں؟ دیکھیں میں بھی یہی کہنا چاہ رہا تھا کہ مثلا ہم اگر اچھے اینیمیشن بنا دیں، اور ایسا نہیں ہے کہ نہیں بنی ہوئی، ابھی چیزیں بہت موجود ہیں، لیکن کیونکہ پیرنٹس اویئر نہیں ہے، ان کو پتہ ہی نہیں ہے اس چیز کا کہ جو سامنے وہ بچے کو دکھا رہے ہیں اٹس ہارمفل فار دیئر چلڈرن، تب تک وہ اس کے آلٹرنیٹو میں نہیں جائیں گے. مثال کے طور پر ایک والدین کو پتہ ہوتا ہے مثلا ایک بیمار ہو گیا، بچہ مریض ہو گیا تو ڈاکٹر کے پاس لے کے جاتے ہیں، لیکن ابھی پیرنٹس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ان کا بچہ مریض ہو رہا ہے، کیونکہ پیرنٹس خود مریض ہیں. ہم پہلے پیرنٹس کو تو یہ بتائیں گے. مثال کے طور پر میں کارٹون کی ایگزامپل دیتا ہوں. مثال کے طور پر اسپائڈر مین دیکھتے ہیں، سپر مین دیکھتے ہیں، بیٹ مین دیکھتے ہیں، تو ظاہر ہے کہ مطلب ٹھیک بچہ انجوائے کر رہا ہے، لیکن یہ نہیں دیکھتے کہ یہ بچے کے تخیلات پر اثر کر رہے ہیں
کہ کل کو بچہ ان کو اپنا ماڈل بنا رہا ہے جو کہ بالکل ایگزسٹ ہی نہیں کرتے ہیں. پھر وہ خوابوں اور خیالوں کی دنیا میں زندہ رہتا ہے. جب وہ بڑا ہوتا ہے تو دیکھتا ہے کہ ایسا تو کچھ ہے ہی نہیں دنیا کے اندر, کوئی حقیقت ہی نہیں رکھتی. تو وہ سب جو اس نے بیس بنائی ہوتی ہے وہ بریک ہو جاتی ہے بچہ. اور ظاہر ہے دوسری طرف جب آپ اس کو اسلامک چیزیں نہیں دیں گے یا مورل سٹوریز نہیں دیں گے یا اخلاقی اقتدار جو ہیں چاہے وہ انسانیت کے ہوں, کسی بھی مذہب سے اس کا تعلق ہو, جب وہ آپ اسٹوری کی صورت میں پیش نہیں کریں گے تو ظاہر ہے نہ بچہ اچھا سوچے گا, نہ اس کے لیے جو ہے وہ دنیا شناسی ہوگی, نہ وہ انسانیت کو پہچان پائے گا. ابھی کیا ہوتا ہے جیسے ہمارے پارٹیسپینٹ نے بھی یوتھ نے بیان کیا کہ پیرنٹس کو ہونا چاہیے, وہ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. ابھی کیا ہوتا ہے گھر میں کچھ بچے شور کر رہے ہوں, کارٹون نیٹ ورک آن کر کے دے دو ان کو, بس چھوڑ دو. اب وہ 1-2 گھنٹہ کیا دیکھ رہا ہے آپ کو نہیں پتا, اس کارٹون کے بیک اینڈ پر کیا دکھایا جا رہا ہے آپ کے بچوں کو نہیں پتا. بہت افسوس کے ساتھ کہ پاکستان کے اندر وہ ایک انڈین کارٹون چھوٹا بھیم وہ اتنا مشہور ہے کہ وہ ہندوؤں کا خدا ہے, بیسیکلی اس کو خدا ریپرزینٹ کرتے ہیں اس کو. اب بچے جو ہیں وہ اسی کو دیکھ رہے ہیں کہ جی وہ لڈو کھائے گا تو یوں کر لے گا, وہ کر لے گا, وہ ہنومان اور یہ ساری چیزیں بچے آپس میں ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں. آپ بہت عجیب سے ہو جائیں گے کہ وہ باتیں کر رہے ہیں ان کی خدا کی, تو یہ ہوگا تو وہ ہوگا. دوسرے میں یہاں پر معذرت کے ساتھ آپ کو میں یہاں پر روکنا چاہوں گا کہ ہم لوگ اس چیز کو دیکھتے ہوئے کہ یہ سوشل میڈیا اپنا میڈیا کا اور جو کارٹونز کا اور بچوں کی ڈیولپمنٹ اور ان کی گروتھ کا جو کانسیپٹ ہے وہ ایک بہت وسیع ٹاپک ہے. ہم لوگوں نے جو سپر ہیروز والا جو کانسیپٹ ہے ہم نے الگ سے پوسٹ کیا ہوا ہے فیس بک پہ, ہم لوگ اس پہ جو ہے الگ سے بات کریں گے. یہاں پر ایک جو اہم پوائنٹ اٹھتا ہے وہ جیسا کہ آپ نے بتایا کہ ہم لوگ الٹرنیٹیو کی بات کریں تو وہ الٹرنیٹیو جو ہے اس کی بنیاد کیا ہونی چاہیے, وہ کیسا سٹائل ہونا چاہیے, اس کا وہ کس چیز کو ہمیں فالو کرنا چاہیے ایز این الٹرنیٹیو, اس کو آپ کیا دیکھتے ہیں, کس طرح سے ہمیں دیکھنا چاہیے اسے؟ اس کے لیے دیکھیں بہترین ہمارے پاس جو ہیں وہ بہت اسمال سی سٹوریز جو ہیں, روایات اور حدیث واقعات بہت ہمارے پاس ہیں کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح جو ہے وہ بچے سے بات کی, کس طرح بچوں کو تربیت کے لیے بتایا گیا. پورے چیپٹر ہیں حدیث کے اندر, ٹھیک ہے. یا انہی کی زندگی کے واقعات کو رکھتے ہوئے میں اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں آپ کو ایک ابھی پکچر شیئر کرتا ہوں جو کارٹونک فارم میں بنی ہوئی ہے ایک روایت سے. تو آپ اس کو دیکھیں کہ کس طرح ایک روایت سے ایکسٹریکٹ کر ایک پکچر بنائی گئی ہے, تو آپ بچوں کو میسج دے رہے ہیں. مسعود بھائی آپ کیا سمجھتے ہیں, کیونکہ سوشل میڈیا کی ہم یہاں پہ بات کر رہے ہیں اور آپ میڈیا ایکسپرٹ بھی ہیں اور الیکٹرانک میڈیا پہ بھی غالباً نصرت بھائی سے ہمارا رابطہ نصرت بھائی آپ مجھے سن پا رہے ہیں؟ جی میں سن رہا ہوں آپ کو. جی اچھا, تو نصرت بھائی میں اپنی بات کو کنٹینیو کروں گا. تو اس میڈیا کو, الیکٹرانک میڈیا کو یوز کر کے ایسے معاشرے بھی ہیں جہاں پہ خدا کا تصور یا مذہب کا تصور اس طرح سے پن اپ نہیں پایا ہے, تو آپ اس کی جو سائیکولوجیکل ڈومین ہے, نفسیاتی ڈومین ہے کارٹونز کی, بچوں کی ایج سے کمپیئر کر کے, اس کو آپ کس طرح سے بتائیں گے؟ اگر نفسیات کو بنیاد بنایا جائے روحانیت یا مذہب کو سائڈ پہ رکھ کر ایسے معاشروں کے لیے, کیونکہ ہم سب کے لیے پروگرام کر رہے ہیں, تو نفسیات کو بیس بنا کے کس طرح سے, فار ایگزامپل ہم ٹام اینڈ جیری کارٹونز کی بات کرتے ہیں تو اس میں چوہا بھاگ رہا ہے اور بلی اس کو مارنے کے در پہ ہے تو بچہ لڑائی سیکھتا ہے. تو آپ کس طرح سے نفسیات کو لے کے دیکھتے ہیں کہ کیا دکھانا چاہیے کارٹونز کے اندر؟ دیکھیں علی, مسئلہ یہ ہے کہ ان کو جو ہے وہ نفسیات اور یہ ساری چیزیں بھی ظاہر ہے سائیکیٹرسٹ یا روان شناس, تو ہمیں اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ ہم کسی ایسے کنٹری کو بھی یا کسی ایسی آڈینس کو بھی ہم کوپ کریں کہ جہاں پر شاید مذہب یا کوئی اور باؤنڈری نہ ہو. اس کے لیے بھی ہمیں اپنے دین سے ہیلپ لینی پڑے گی. کیونکہ ہمارا جو دین ہے یا ہمارے جو پروفٹ تھے وہ یعنی ان سے بہترین جو ہے وہ روان شناس یا سائیکیٹرسٹ کوئی نہیں تھا. وہ سائیکک کو وہ کیونکہ ظاہر رحمت للعالمین اور بشریت کی خیر اور بقا کے لیے آئے تھے, تو جب وہ بھی ٹریٹ کر رہے تھے مدینہ میں بچوں کو یا مکہ میں لوگوں کو, تو وہاں دین نہیں تھا, یعنی کہ وہاں اسلام تو نہیں تھا اس ٹائم. انہوں نے اس وقت بچوں کو بھی ٹریٹ کیا, انہوں نے اس وقت لوگوں کو بھی ٹریٹ کیا, لیکن انہوں نے جو اصول دیے ہیں ہمیں ان اصول کو بیس بنا کر, ظاہر ہے اس کے ریپ ہم چینج کر سکتے ہیں. ریپ جب اسلامک کنٹریز میں دکھائے جائیں تو اس کا کور کوئی اور ہو, جیسے ایک ہی پروڈکٹ ہوتی ہے وہ ہر کنٹری میں الگ طریقے سے پیش کی جاتی ہے, پروڈکٹ ایک ہی ہوتی ہے. اب ہم جو ہے وہ ان اصول جو زندگی اور انسانیت کے بنیادی اصول ہیں, اسلام میں ان سے باہر نہیں ہے. اسلام ان سارے اصولوں کو اپنے اندر رکھتا ہے, اس لیے ہم کہتے ہیں اسلام دین فطرت ہے. وہ سارے اصول جو ہمارے بات کو بیس بنائیں, پوری دنیا میں مطلب ظلم کرنا بری بات ہے, یہ پوری دنیا اس کو سمجھتی ہے. جھوٹ بولنا بری بات ہے, یہ پوری دنیا اس کو سمجھتی ہے. چوری کرنا بری بات ہے, یہ پوری دنیا اس کو سمجھتی ہے. ایک دوسرے کا خیال رکھنا چاہیے, جانوروں کا خیال رکھنا چاہیے,
پودوں کا خیال رکھنا چاہیے، درختوں کا، نیچرل جتنے بھی ایسیڈس ہیں ان کا خیال رکھنا چاہیے. تو یہ ساری چیزیں بنیادی ہیں. اگر آپ ان کو فوکس کرتے ہوئے اینیمیشن کریٹ کریں اور ایک بالکل سمجھ لیں کہ ایک درس دیں انسانیت کو، تو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی چیز وہ خراب ہو پائے گی. جی بہت بہت شکریہ نصر بھائی آپ کے اوپینین کا. آپ نے بہت خوبصورت بات کی کہ بنیادی چیزیں سب میں مشترک ہیں، جو ویلیوز ہیں وہ سب میں مشترک ہیں، چاہے کہیں پہ بھی لوگ بس رہے ہوں. یہاں پہ ابھی کچھ ٹویٹس ہمارے پاس پروگرام کے اس ڈسکشن، بڑی انٹرسٹنگ ٹویٹس آئی ہیں، اس حوالے سے ہم یہاں لینا چاہیں گے جو اسکرین پہ آپ دیکھ سکتے ہیں. #کانفرنس اور کارٹونز کے نام سے یہ ٹویٹس ہیں، یہ ٹیگ جو آپ ٹرینڈ فالو کر سکتے ہیں ٹویٹر پہ. اس وقت ہمارے پاس ٹویٹ موجود ہے قاسم کی طرف سے. قاسم کا کہنا یہ ہے کہ آپ بات کر رہے ہیں کارٹونز کے حوالے سے اور ٹی وی پروگرامز کے حوالے سے میڈیا کے پرسپیکٹیو میں. آپ اس چیز کو بھی ڈسکس کیجئے کہ جب آپ بہت سی ایسی چیزیں ہیں یا سائنس یا ٹیکنالوجی کی آپ بات کریں گے تو آپ کیسے کارٹونز کے تھرو ایک بچوں کا بیہیویئر ٹورڈز سائنس اور ٹیکنالوجی مولڈ کر سکتے ہیں. یہ جو پہلے آپ نے لاسٹ میں ڈسکس کیا کہ ہمیں صرف پیرنٹس کو یا ان کو نہیں، یہ تو بات حقیقت ہے کہ ظاہر ہے اصل مین جو ہے وہ بنانے والے ہیں. لیکن دیکھیں بنانے والے بھی ڈیمانڈ پر چیز بنائی جاتی ہے. پھر دوسرا یہ جو بنائے جا رہے ہیں یہ ایسا نہیں ہے مثلاً کہ یہ ہماری نیڈ کے لیے بنائے جا رہے ہیں، بلکہ جس کے ہاتھ میں ہے. مثال کے طور پر جو کارٹون جو بن رہے ہیں ڈزنی لینڈ میں یا ڈزنی ورلڈ جو ہے، یا اس کے علاوہ ہالی ووڈ جتنی بھی ایکسٹینشن ہے، یہ باقاعدہ صرف ایک انٹرٹینمنٹ انڈسٹری نہیں ہے. دے آر فوکسنگ چلڈرن آل اوور دا ورلڈ، اور یہ ان کے بیہیویئر کو اپنی مرضیوں سے چینج کر رہے ہیں جو وہ چاہتے ہیں. اور آپ بہتر جانتے ہیں کہ ان کے پیچھے بیس جو ہے وہ زائنزم کی ہے. اسی وجہ سے ہمارے یعنی آپ اس بات سے ایگری کریں گے کہ جو ہے بالکل ایسا ہی ہوتا ہے، مائنڈز کو بھی کنٹرول کیا جاتا ہے، جس طرح سے جو چیز وہ کنوے کرنا چاہ رہے ہیں وہی ہو رہی ہے ابھی تک، اور ہم لوگ اس کو نہ کنٹرول کر رہے ہیں، نہ اس کو ہم ریزسٹ کر رہے ہیں، نہ ہم لوگ اس کو اویئر کر رہے ہیں لوگوں کو اس بارے میں. تو یہاں پر ہم اپنا چاہیں گے کہ اس کو سمرائز کر کے اگر نصرت بھائی جو ہے اس کو اگر سمرائز کر دیں تو ہم لوگ، کیونکہ پروگرام کا ٹائم ہمارے پاس کم ہے، بہت 1 منٹ سے زیادہ ہمارے پاس نہیں ہے. میرے خیال میں بہت آسان یہ ہے کہ ہم بالکل چینلز کے بجائے اگر ہم ایک DVDs یا اس طرح کی خود پیرنٹس اپنے بچوں کے لیے بنا لیں، کیونکہ ویسٹ میں ایسا نہیں کہ ساری چیزیں خراب ہی بنائی جا رہی ہیں. بہت سی چیزیں ایجوکیشن بیسڈ بھی ہیں، بہت سے کارٹون ایسے بھی ہیں جو ایجوکیشن بچوں کو سکھا رہے ہیں. تو یہ سب سلیکشن کر کے ایکسپرٹس کے ساتھ، جو ایکسپرٹس ہوتے ہیں سوسائٹی میں، لے کر اپنے بچے کو ٹریٹ کریں، اتنا نہ چھوڑ دیں بالکل. سیکنڈ، جو ظاہر پروڈکشن کمپنیز ہیں یا جو لوگ صاحب استطاعت ہیں جو اس کاموں میں انوالو ہیں، ان کو چاہیے کہ آئیں اور اس طرح کی اسٹوری اسلامک یا اینیمیشن کی صورت میں بنائیں اور لوگوں کو پیش کریں. جی بہت بہت شکریہ نصرت آپ کے فیڈ بیک کا. اور پروگرام کا ٹائم جو ہے بدقسمتی سے ہمارے پاس بہت کم ہے، اور ایشوز ہمارے پاس زیادہ ہیں، گفتگو زیادہ ہیں، اور ہمارے جو یوتھ ہے ان کو بھی ایک پلیٹ فارم چاہیے بولنے کے لیے. اور ہم لوگ یعنی یہ جو پلیٹ فارم لوگوں نے پرووائڈ کیا، اس پہ دیکھا جائے تو یعنی ہم صرف 2-3 لوگوں کو جو ہم لوگ بلاتے ہیں یہاں پر، جتنا زیادہ ہم لوگ بلائیں گے اتنی ہم لوگوں کو جو ہے آوازیں ملیں گی اور اس پر مزید ڈسکشن کی جا سکتی ہے. لیکن انشاءاللہ کوئی بھی ایسا ایشو ہوگا تو آپ ہمیں اس سے فیس بک پہ پوسٹ کر سکتے ہیں. کوئی آپ چاہ رہے ہوں کہ کسی خاص موضوع پہ ہم لوگ بات کریں تو ہم لوگ ضرور اسے کنسیڈر کریں گے. مجھے امید ہے کہ آج کی جو ہماری ڈسکشن تھی وہ آپ کے لیے فائدہ مند ہوئی ہوگی، ثابت ہوئی ہوگی، اور آپ کو ہمیں پروگرامز بھی پسند آ رہے ہوں گے. ہمارے اس پروگرام پہ ضرور کمنٹ کریے گا، فیس بک، سوشل میڈیا کے تھرو، ٹویٹر کے تھرو، گوگل پلس کے تھرو، اور آپ ہمیں ویڈیو کمنٹ بھی بھیج سکتے ہیں، یہ آپ مت بھولیے گا. ہم لوگ اس کو ضرور اپنے پروگرام میں شامل کریں گے. تو اگلے پروگرام تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے، مجھے اور علی کو. خدا حافظ. بہت بڑا تھا، تو ہمیں کافی فیڈ بیک آیا کہ آپ جو آج کل کارٹونز اور چلڈرن پروگرامز ہیں ان کو آپ ضرور ڈسکس کریں. تو آڈینس کی رائے کا احترام کرتے ہوئے یا ہمارے جو پارٹیسپینٹس ان کی رائے کا احترام کرتے ہوئے ہم نے آج ڈیسائیڈ کیا کہ وی ول بی ڈسکسنگ کارٹونز اینڈ چائلڈ ٹی وی پروگرام، جس میں ہم یہ بات کریں گے کہ بچے جو اتنی دیر ٹی وی کے سامنے بیٹھ کر اپنا یا وقت ضائع کریں یا جس طرح سے بھی پرسنالٹی ڈیولپمنٹ ان کی ہو رہی ہوتی ہے محض کارٹونز اور ٹی وی پروگرامز کے حوالے سے، جن کے پہ پیرنٹس بھی کوئی خاص چیک نہیں رکھتے اور وغیرہ وغیرہ. جب ڈیبیٹ چلے گی تو مزید ہم پوائنٹس اپنے اس کے سامنے لائیں گے.
बिल्कुल। प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करने के हवाले से आप ये कर सकते हैं कि हमारा कॉन्फ्रेंस कॉल का पेज आप फेसबुक पे आपने जो ज्वाइन किया हुआ है वहां पे आप अपने कमेंट्स शेयर कर सकते हैं टॉपिक्स के अंदर। इसके साथ आप ट्विटर पे जो हैशटैग्स हमने क्रिएट किए हैं, आज का हैशटैग जो हमारा #कार्टून्स एंड टीवी प्रोग्राम्स है, वो आप उस पर अपना हमें ट्वीट्स सेंड कर सकते हैं। गूगल प्लस पे आप हमें अपने वीडियो कमेंट सेंड कर सकते हैं। ये वो तरीके हैं कि जिस तरीके से सोशल मीडिया को यूज करके आप प्रोग्राम में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। बिल्कुल अली, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हमारे पास बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। प्रोग्राम कॉन्फ्रेंस कॉल में खुश आमदीद आपको कहता हूँ। मुझे उम्मीद है कि आपको अभी तक के जो हमारे मौज़ूआत हैं जिन पे हम लोग डिस्कशन करते रहे हैं पसंद आए होंगे। सोशल मीडिया को हम लोगों ने यूज़ करते हुए इस प्रोग्राम को हम लोगों ने बनाया है, प्रोड्यूस कर रहे हैं और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को ही हम लोग इस प्रोग्राम में इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं और हमारी जो यूथ है वो भी इसी प्लेटफॉर्म के थ्रू हमारे साथ कनेक्टेड है। अली से मिलते हैं, हमारे को होस्ट जो हमारे साथ प्रोग्राम्स में होते हैं। जी अली, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ठीक ठाक? बिल्कुल ठीक ठाक। बहुत शुक्रिया, आपने ज़हमत की प्रोग्राम के लिए तशरीफ लाए। ऑलवेज। और मैं चाहूँगा कि जो आज का टॉपिक है वो इंट्रोड्यूस करवा दें हमारे व्यूअर्स को। चलें, टॉपिक्स भी इंट्रोड्यूस करवा देते हैं और पार्टिसिपेशन का तरीका भी इंट्रोड्यूस करवा देते हैं। टॉपिक्स हमने पिछले 2 प्रोग्राम्स किए, मीडिया एंड एथिक्स के हवाले से, एडवर्टीजमेंट्स के हवाले से। हमारी कोशिश थी कि हम वाइंड अप कर सकें, लेकिन चूंकि इसका स्पेक्ट्रम बस एक वीडियो है किड्स एंड कार्टून्स के नाम से जो हमने यूट्यूब से उठाई है, वो हम चाहेंगे कि अपने पार्टिसिपेंट्स के साथ और अपने व्यूअर्स के साथ शेयर करें और उसके बाद जो है हम अपने एक्सपर्ट्स को जो है इंट्रोड्यूस करवाएंगे। हम चलते हैं अभी ये वीडियो जो हमारे पास है यूट्यूब पे, वो देखते हैं। These moms are part of a support group that meets twice a month at the First Assembly of God in Grand Junction. On the top of their minds, doing the best they can to raise their children. One big concern is what their kids see on cartoons. Preschool and younger especially, they're sponges and everything that they watch is teaching them how to live. But some of those lessons that are taught, these moms could do without. They'll use the word stupid and they'll say, you're stupid, and the next thing you know, one brother's calling the other brother stupid, and I'm not okay with that. And it goes beyond the language. But I noticed later on that day and that following week that they started throwing fits exactly like the cartoon character had been doing. These experiences are right in line with what professional studies on childhood development show. So what's the answer? Keep your children away from cartoons altogether? Kathy Story, the director of Hilltop's Child and Family Center, says no. There are good cartoons out there, but there are some very mature. उन्होंने कहा कि जो मदर्स के फीडबैक लिया गया है, जो बच्चों को कार्टून्स दिखाए जाते हैं उन पे बच्चे किस तरह रिएक्ट करते हैं, तो एक माँ का कहना यह था कि बच्चे जो टर्म्स सुनते हैं, लैंग्वेज बचपन से जो सीखते हैं, जो वो वर्ड सीख रहे हैं, तो पहला वर्ड जो उसने सीखा दैट वाज कॉलिंग स्टूपिड। तो स्टूपिड, फूल, इस तरह की टर्म्स से वो अपनी माँ को यकीनन या जिनसे भी वो मुखातिब होते हैं बच्चे बोलेंगे। इसी तरह एक और नुक्ता जो सामने आया कि बच्चे जो देखते हैं वो बच्चे अडॉप्ट करने की कोशिश करते हैं, कैरेक्टर उन्हीं कैरेक्टर्स में अपने आप को ढालने की कोशिश करते हैं। फिर जो वीडियो में हमने ये देखा कि कुछ माओं का कहना ये था कि हम बच्चों को पेरेंटल गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं, हम ये देखते हैं कि कौन से प्रोग्राम्स बच्चों को कार्टून्स बच्चों को दिखाने चाहिए और कौन से नहीं दिखाने चाहिए। या तो हम ऑल टुगेदर बंद कर दें अपने कार्टून्स दिखाना बच्चों को, या फिर ये हल ये है कि पेरेंट्स डिसाइड करें कि बच्चों को कौन से कार्टून्स देखने हैं। इसके अलावा अली इसमें ये भी पॉइंट मेंशन किया गया था कि kids are what they kids are what they watch. बिल्कुल, kids are what they are, what kids are what they watch, right. यानी कि जो भी कुछ उनके सामने अक्सर ऐसा, बल्कि level cartoons out there that parents may mistakenly think that they're appropriate for a young child. Story says parents, you are the answer. She says mom and dad should monitor what their children watch and how much they watch. And if something inappropriate does come up, turn it into a positive. Bringing up the conversation and setting the value for your family right then and there so that they know it's not okay. The key, Story says, is to take an active role in finding age-appropriate cartoons for your child. Advice that hits close to home for these moms. We'll actually review things first or review things online, and there's several different websites where you can get content of cartoons and movies. So we do that before we even watch something. And when reviewing cartoons, consider a new twist on an old saying. Your kids are what they watch. So
In our house, we choose based on the character that I want built in my children. ویڈیو ہم لوگوں نے دیکھی، اس میں بہت سے یعنی عجیب و غریب سے پوائنٹس تھے، ان کو کیا کہا جائے. میں چاہوں گا وہ آپ ریپیٹ کرنا تاکہ، اور اس کے علاوہ جو ہمارے گیسٹ ہیں ان کو بھی انٹروڈیوس کروا دیجیے. میں عجیب و غریب تو ان کو نہیں کہوں گا، یہ ہیومن سائیکی ہے کہ جو آپ دیکھتے ہیں وہ آپ اڈاپٹ کرتے ہیں، چاہے عمر کے آپ کسی بھی حصے میں. ویڈیو میں جو پوائنٹ